بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. حمد و ثنا کی بڑائی کی تمام قسمیں اکیلے اللہ رب العالمین کی ولایت و طیبہ اللہ کی رحمت و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ معزز حاضرین، ہماری اور آپ کی گفتگو نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی دعوت کے حوالے سے چل رہی ہے۔ ابھی بات یہاں تک پہنچی کہ دعوت حقہ کو روکنے کے لیے باطل کون کون سی تدبیریں اختیار کرتا ہے، کون کون سی کوششیں کرتا ہے کہ سچی دعوت، حق کی دعوت، صحیح تعلیم، صحیح منہج، صحیح مسلک، صحیح مذہب پھیلنے نہ پائے۔ اس کے لیے وہ لوگ جو باطل پر ہیں، جو غلط منہج، غلط مسلک، غلط مذہب پر ہیں، وہ کیا کیا کوششیں کرتے ہیں کہ سچی دعوت پھیلنے نہ پائے۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور شاید یہ ہمیشہ رہے کہ جب بھی کہیں صحیح بات لے کر کوئی اٹھے گا تو اس کے ساتھ یہی تمام باتیں دہرائی جائیں گی، جیسا کہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دہرائی گئی۔ آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ ان تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ کہ جسمانی اذیت دی جائے، جسمانی تکلیف اور چوٹ پہنچائی جائے تاکہ داعی، دعوت دینے والا، حق کے پیغام کو عام کرنے والا مجبور ہو کر کے، ہار کر کے بیٹھ جائے اور اس دعوت کا پرچار کرنا ہی چھوڑ دے۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ ابتدا میں جو انہوں نے تدبیریں اختیار کی وہ شکوہ، شکایت، پھر کبھی دھمکیاں، پھر کبھی بہتان، الزام کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے، پھر کبھی ہنسی مذاق، یار یہی اللہ والے لوگ ہیں، یہی سچے منہج والے لوگ ہیں، یہی انہی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، یہی اللہ کے نقشے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے میں چلنے والے ہیں۔ اس طریقے سے مذاق اڑایا گیا۔ کبھی بات یہاں تک آئی کہ معجزات کا مطالبہ کیا گیا، اگر واقعی آپ سچے نبی یہ کر کے دکھلا دو، اگر واقعی آپ سچے داعی ہو تو یہ کر کے دکھلا دو۔
کبھی الٹے سیدھے سوال کر کے عاجز کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ جب جواب نہ دے پائیں تو عوام میں کہنے کا موقع مل جائے، ارے ان کے پاس تو میں گیا تھا، ان کے ساتھ میری بیٹھک ہو چکی ہے، ہمارا مناظرہ ہو چکا ہے، وہ ہار گئے، وہ خاموش ہو گئے، ان کے پاس دلائل نہیں تھے۔ اس طریقے سے یہ نوبت بھی آئی، اور کبھی دعوت دی گئی، اگر ایسا کر لو، دعوت چھوڑ دو تم کو مالدار بنا دیں گے، دعوت چھوڑ دو تمہاری شادی کرا دیں گے، دعوت چھوڑ دو تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ اور کبھی یہ نوبت آئی کہ دھمکی دی گئی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو خیر نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں چلتی رہی، اور کبھی تو سودے بازی کی نوبت آ گئی کہ کچھ تم ہمارا کر لو، کچھ ہم تمہارا کر لیں، نہ تم ہم کو کچھ کہو نہ تم مجھ کو کچھ کہو، یعنی ہم دونوں ایک دوسرے کو کہیں کہ سب حق پر ہیں، سب سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ سب سودے بازیاں ہمیشہ سے رہی ہیں، ہمیشہ کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تمام باتیں ہوئی، تاکہ صرف اس وجہ سے ہوئی تاکہ دعوت رک جائے، سچی تعلیم عام نہ ہونے پائے، عوام تک اللہ کا صحیح پیغام نہ پہنچنے پائے، اس کے لیے تمام تر کوششیں کی گئی۔ بات جب اس سے بھی نہیں بنی، یعنی ان کوششوں کے باوجود اسلام پھیلتا رہا، سچی تعلیم پھیلتی رہی، سچا منہج عام ہوتا رہا، اور لوگ اس کو قبول کرتے رہے، تو اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ رکنے والا نہیں، لہذا یہ آخری ضربے لگا دو، کیا انہی کو مارو، انہی کو تکلیف پہنچاؤ، انہی کو اذیت دو، جہاں پاؤ وہی مارو، رسوا کرو، یہ تمام چیزیں کی جانے لگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سلسلہ بھی آیا کہ جسمانی اذیت دی جانے لگی، لیکن جسمانی اذیت میں کبھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، کبھی صحابہ کرام کو، کبھی جو غلام بیچارے کمزور مسلمان تھے ان کو، اور کبھی مکہ کے باہر سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو۔ انہیں چار مراحل سے ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی، اور کبھی مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، اور کبھی انہی میں سے جو بیچارے غلام تھے ان کو، اور کبھی مکہ سے باہر جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو اذیت دی گئی۔ آج کے درس میں اس کا پہلا دن ہم لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ظلم و ستم ہوا، اس لیے کہ آپ دعوت دے رہے تھے حق کی، آپ دعوت دے رہے تھے اللہ کے پیغام کی، اللہ کی عبادت کی، شرک کی نفیر کر رہے تھے، شرک کی تردید کر رہے تھے، سچی تعلیم کو عام کرنا چاہتے تھے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو عام کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت دی گئی۔ مسلمانوں ہم سن سکتے ہیں، کچھ باتیں ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں، کچھ ہم تصور کر سکتے ہیں، کچھ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت ایسا ہے جو ظلم آپ نے برداشت کیا، جو تکلیف آپ نے اٹھائی، وہ ہم میں سے کوئی شخص شاید بھی برداشت کر سکے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سنیں گے، ہم بتائیں گے، ایک نے بیان کیا تو اس نے سن لیا، ایک نے پڑھا تو اس نے سن لیا اور تھوڑا بہت تصور کر لیا، لیکن کیا حقیقت؟ ہمارا ایمان بھی ایسا ایمان ہے کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تکلیف ہم بھی برداشت کر لیں، صرف اتنی سی بات کے لیے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، لوگوں ایک اللہ کو مانو، اس کے علاوہ کہیں اور سجدہ نہ کرو، کہیں اور رکوع نہ کرو، کسی اور کو نہ پکارو، ایک اللہ کو پکارو اور ایک نبی کی بات مانو۔ صرف اس کی دعوت دینے کے لیے ہم کو بتایا جائے تو کیا ہم بھی اسی طریقے سے برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان ہم کو ایسا ثابت کر رکھ سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ سننا الگ ہے، سنانا الگ ہے، رونا الگ ہے، وہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن عملاً کر کے دکھلانا یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارا معاملہ ہوا۔ کچھ تو ایسے خاندان سے پورا کا پورا گھرانہ لگتا اس کا یہی مشن تھا کہ نبی کو تکلیف پہنچاؤ۔ ابو لہب کا گھرانہ لے لو، ابو لہب پہلے دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بد دعا دیتا نظر آتا ہے، کبھی ستاتا نظر آتا ہے، کبھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا جو نکاح ہوا تھا وہ طلاق دلواتا ہوا نظر آتا ہے، اور کبھی جتنی بھی سازشیں ہو سکتی ہیں ہر جگہ اغواکار و ابو لہب ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ کی دو بیٹیوں کی شادی ابو لہب کی دو بیٹوں سے ہوئی تھی، رقیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں آپ دونوں کی شادی ہوئی تھی ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد اس نے جبراً اپنے بیٹوں سے طلاق دلوا دیا، یعنی کوئی ایسا حربہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف۔ اسی طریقے سے اس کی بیوی کا معاملہ تھا عروہ، وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دے، گھروں میں جنگلی لا کے ڈال دے، بکریوں کی اوجھری لا کے ڈال دے، اور آ کر کے محمد کو مذمت کہا کرتی ہے۔ محمد کا معنی ہوتا ہے قابل تعریف، جس کی تعریف کی جائے، وہ محمد نہیں کہتی تھی، وہ مذمت کہتی تھی، جس کا الٹا معنی یعنی جس کی مذمت کی جائے، اتنا اثر تھی۔ اور کبھی اس کا بیٹا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نعوذ باللہ جھکنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پورا گھرانے کا ایک ہی مقصد رہ گیا، کیا نبی آخر الزمان کو تکلیف پہنچاؤ۔ باتیں بہت ساری ہیں مسلمانوں، ہم ان میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اور اس سے ہمارے لیے کیا پیغام ملتا ہے اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مسلم کے ایک روایت راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں روزانہ آ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ ابو جہل ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا اور اس نے کہا کہ اے لوگوں، هل يؤثر محمد وجهه بين ظهركم، کہ کیا محمد اسی طریقے سے اپنے پیشانی کو زمین پر تمہارے سامنے دیکھتا ہے، یعنی تمہارے موجودگی میں محمد جو ہے نماز پڑھتے رہیں گے، ایک اللہ کو سجدہ کرتے رہیں گے؟ لوگوں نے کہا معاملہ تو ایسا ہی ہے کہ جب دیکھو سر آ کر کے کعبہ میں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا لو رأیتہ، اگر میں نے آج کے بعد دیکھا اس کو تو لأدعنہ، تو میں اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے رونگ ڈالوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو اپنے پاؤں سے رونگ ڈالوں گا اور ان کے چہرے کو زمین میں رگڑ ڈالوں گا اگر ان کو میں نے آج کے بعد کرتے ہوئے دیکھا۔ سنا کہ اس نے ایسا کیا، لوگوں سے اپنے ساتھیوں سے یہ باتیں کی اور آج جب بھی دیکھوں میں نے عمل کروں گا۔ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق آئے خانہ کعبہ میں اور نماز کی ادائیگی کرنا شروع کی۔ اتنا دیکھنا تھا، ابو جہل نے اقدام کیا اور جو اس کا مقصد تھا، جو اس کی نیت تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہا، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی جیسے وہ آگے بڑھا، بڑھتے ہی وہ پیچھے پلٹا اور ہاتھ سے وہ بچاؤ کرتے ہوئے پیچھے لوٹا، کہا بچاؤ بچاؤ۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم کیا بات ہے؟ یعنی وہ آگے بڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اپنا پاؤں رکھے اور آپ کے چہرے کو رگڑے کہ اتنے لوگ پیچھے لوٹتا ہے چوری کے بل اور اپنے ہاتھ سے بچاؤ کرتے ہوئے کہتا ہے بچاؤ بچاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، اے نبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کی تکلیف سے بچاتا رہے گا۔ سنا کہ جیسے ابو جہل آگے بڑھا اور ایسے پلٹا بچاؤ کرتے ہوئے پیچھے آیا اور کہا بچاؤ بچاؤ۔ ان کے ساتھی نے پوچھا ابو الحکم مالک، بات کیا ہے، کیوں تم آگے گئے اور پیچھے آئے، کیوں ڈرے ہوئے ہو، کیوں بچاؤ کرنے کی بات کر رہے ہو؟ سنا جو کہتا ہے رأیت بینی و بینہ لخندقا من النار، میں نے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق دیکھی اور اسی طریقے سے وحولت اور خوفناک چیزیں دیکھی، وأجنحة اور بہت سارے گھروں کو دیکھا۔ آگے بڑھا پیچھے آیا، لوگوں نے پوچھا بات کیا، کہا میں نے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق دیکھی اور ساتھ ہی کچھ ہولناک چیزیں تھیں، ڈراؤنی چیزیں تھیں،
اور ساتھ ہی وہاں میں نے کچھ فروں کو دیکھا. چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دنا الیہ، اگر وہ مجھ سے قریب ہوتا تو لتقطفته الملائکہ، تو فرشتے اس کے ایک ایک عضو کو نوچ لیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. اللہ رب العالمین نے سورہ علق، سب سے پہلے قرآن کی کون سی سورت نازل ہوئی؟ ہاں رئیس بھائی، قرآن کی سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کے اندر آخری چند آیات آپ مطالعہ کریں، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہ تمام روایتیں کوئی آیات اسی ابو جہل کے متعلق ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس کو بھی دیکھا جو میرے بندے کو نماز سے روک رہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور روکنے آ رہا تھا، پاؤں سے روکنے آ رہا تھا، اور گردن آپ کے چہرے مبارکہ کو زمین میں رگڑنے آ رہا تھا. اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اگر وہ ایسا کرتا تو ایسا ہوتا. چنانچہ یہ پورا واقعہ ہوا. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی. اب میرے کوئی ظاہروں کی نبی آئے ہیں ان کے رحمت بن کر کے، ان کے فائدے کے لیے، لیکن اللہ یہ وہ انسان کی بدبختی ہے کہ اپنا فائدہ نہ لے کر کے صرف حسد، بغض، اراد کی بنیاد پر وہ جو ہے ایسا اقدام بھی کرتا ہے جو سچی تعلیم ہے اسی کو سے مٹانے کی کوشش کرتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ سچی تعلیم اس کو اپنائے اور اس کے پیچھے بھی چل چلے، لیکن انسان سے جب بدبختی کا عالم ہوتا ہے تو سچائی ہی کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ ایک واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا بتانے کی کوشش کی. ایک اور واقعہ جو بخاری مسلم دونوں کی، عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی فرماتے ہیں، اور وہ زبیر اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عبداللہ بن مسعود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکوں نے کون سب سے زیادہ بڑا ظلم کیا؟ بہت بتایا ہے تو اس بتانے میں سب سے بڑا ظلم کون سا، سب سے زیادہ تکلیف سے کون سی اس عدالت انہوں نے دی؟ سناتے عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنی چادر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال دیا، اور گردن میں ڈالنے کے بعد اس کو پھیر دیا، یعنی آپ کے گلے کو گھونٹنے کی کوشش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، نماز میں ہے، اللہ کے سامنے ہے، اور یہ ظالم اللہ کے بندے کو، اللہ کے بندے کو، اللہ کے محبوب ترین بندے کو، اللہ کے مقرب بندے کو، اللہ کے محبوب ترین نبی کے ساتھ جینا والا نماز کی حالت میں اس کو اس نے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، اس کے باوجود گلا کھولنے کی کوشش کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اتنے میں ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے، اور آتے ہی انہوں نے عقبہ بن معیط کو جھٹکا دور کیا اور آپ کے گردن سے اس بندے کو نکالا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو بند کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ دیکھو، اور بات یہ ہے کہ وہ تو اپنے رب کے پاس سے دلائل لے کر کے آئے. اگر چاہیے کوئی بات تم دلائل کا جواب دو، دلائل کا مقابلہ کرو، ان کی دلیلوں کو سنو، غور کرو، غلط ہے کب ایسا کرو. تمہارے پاس دلائل ہے یہ سنت اختیار کرتے. تو انہوں نے بچایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کو گھوٹنے کی کوشش کی، آپ کے حلق کو گھوٹنے کی کوشش کی اور جان سے مارنے کی کوشش کی. سوچیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ نہ آپ نے کسی کو مارا، نہ آپ نے کسی کو چھینا، نہ آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، بلکہ ہمیشہ سب کا تعاون کرنے والا. سوچو اس ذات گرامی وہ ذات تھی، یہی مسئلہ کہ امیر کہتے تھے، ساتھی کہتے تھے، سب محبت کرتے تھے، لیکن جب نہیں آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو عام کیا تب سے معاملہ ہونے لگا. بتائیے ذرا آپ اپنے معاشرے میں کبھی تک آپ محبوب کر کے رہ سکتے ہو جب تک آپ حق کی دعوت کو لے کے نہ ہوں. اور جس دن آپ نے سچی تعلیم پاس کرنے کی کوشش کی اسی دن اپنے غیر سب دشمن ہو جائے. اور یہاں تک دشمنی کہ آپ کو مارنے کی کوشش کی جائے.
اور قتل کرنے کی کوشش، جیسے یہاں کوشش کے چراتے اللہ رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بات آئی، وہ پہنچے اور آپ کو چھوڑا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا ایک ایسے آدمی کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو جن کا جرم صرف اتنا ہے وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے؟ کتنا کہہ رہے ہو؟ تم بھی تو کہتے ہو میرا رب اللہ ہے، تم بھی تو کہتے ہو میرا رب اللہ ہے، تم بھی تو کہتے ہو اس زمین کو پیدا کرنے والا، آسمان کو پیدا کرنے والا، بارش کو برسانے والا، روزی دینے والا، اولاد دینے والا، تم بھی کہتے ہو اللہ رب، تو تم بھی اللہ مانتے ہو، وہ بھی مانتے ہیں، ہاں فرق اتنا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں مانتے، تم اوروں کو مانتے ہو، تو ٹھیک ہے جتنا مانتے ہو تم مانتے ہو، جتنا وہ مانتے ہو وہ مانتے ہیں، لیکن یہ نمبر کہاں سے لوگوں کی اسی میں شروع ہو جاتی ہے، وہ ہزار کا پکارے کوئی بات نہیں، ہم ایک کو پکارے تو ہم مسلم قرار پاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نے کیا ایک کو پکارا مسلم ہو گئے اور وہ ہزاروں کو پکارے کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہے۔ ایک اور واقعہ جو بخاری مسلم کی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے آتے اور اسی دوران ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا، چنانچہ جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اس نے کہا کہ کون ہے، جا کر کے فلاں قبیلے میں فلاں وادی میں فلاں شخص کی ایک اونٹنی ذبح کی گئی، فلاں آدمی کی ایک اونٹنی ذبح کی گئی، اس کی اجڑی وہی پڑی ہوئی ہے، کون ہے جا کے وہ لائے تاکہ میں اس اجڑی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردنوں کے درمیان ڈالوں، آپ سجدے میں ہو اور دونوں گردنوں کے درمیان اس اجڑی کو ڈالوں۔ چنانچہ جو قوم کا سب سے بدبخت تھا، حدیث میں ہے فبعث اشقى القوم، قوم کا جو سب سے بدبخت شخص تھا، دوسری روایت میں وضاحت ہے اس شخص کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط، کئی جگہ اس کا نام آیا ہے عقبہ بن ابی معیط، یہ گیا اور جا کر کے مجری لے کر گیا، ابھی اپنے مقصد کے لیے ہوتا تو شاید ہی نہ جاتا، اپنے فائدے کے لیے ہوتا تو شاید یہ اردو ڈالے نہ جاتا، لیکن یہاں پر حق کی مخالفت کرنی، آپ دیکھیں گے معاشرے میں لوگ حق کی مخالفت سے اتنا اتر جاتے ہیں جتنا عام حالات کو کر نہیں سکتے، اپنے مقاصد کے لیے اپنے فائدے کے لیے وہ کام نہیں کریں گے، لیکن حق کی جب مخالفت کی بات آئے گی وہ تمام پر کام کریں گے۔ کتنے بھائی ہیں جو عام طور پر اپنی زبان سے گالی نہیں دیتے، اپنی زبان کو گالیوں سے غلطی نہیں کرتے، لیکن جب حق کی مخالفت کی بات آتی ہے اسٹیج سے بیٹھ کے گالی دیتے اور گدھائی کی روٹی نکال دیتے۔ تو اگر اپنے فائدے کی بات ہوتی تو عقبہ بن ابی معیط جا کر کے وہ اجڑی نہ لاتے، لیکن یہاں حق کی مخالفت کی بات تھی، نبی کی بےحرمتی کی بات تھی، چنانچہ گیا اور لے آئے اور لانے کے بعد ابو جہل کو دیا اور اس بدبخت نے اس گندی چیز کو نبی الزمان کی مبارک گردن پر اڑا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گئے اور اتنا بھاری تھا کہ آپ نے سروں کو اٹھانے کا فرمانا اسی نبی کو مچی، کیا ہم بھی کبھی ایسا سجدہ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھوڑی سی مصیبت آ جائے وہ بھی مسجد چھوڑ کے چلے جائیں، یہ فیصلے کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سجدے میں سر اٹھانے پا رہے ہیں۔ عبداللہ بن رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی بے بسی کا اظہار کہ میں وہی کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا ہوں، لو کان لی منعجم، اگر میرے اندر پاور ہوتا، اس میرا وہ جو ہے سپورٹ ہوتا تو میں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتا، لیکن کیونکہ آپ تنہا تھے، آپ کا کوئی سپورٹ نہیں تھا، آپ جو اس لائق نہ تھے اس کو اٹھا کر سنا کہ کسی نے جا کر کے خبر دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ آپ کے والد کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، چنانچہ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور نبی آخر جمع کے گردن سے اس اوجھڑی کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پھر حضرت فاطمہ نے یہ قریش جو اوجھڑی ڈال کر کے ہنس رہے تھے اور ہنسنے کے بعد اس قدر ہنسی ہوئی تھی کہ ایک دوسرے پر مائل ہو گئے، نبی کو تکلیف، ان کو اس قدر خوشی کہ خوشی کا عالم کہ ایک دوسرے پر گرے پڑے جا رہے تھے، اتنا ہنس رہے تھے۔ چنانچہ وہ آئی
ہٹائیں اور ان اشراف قریش کی طرف، ان قریش کے سرداروں کی طرف دیکھ کر کے ان کو برا بھلا کہا، لعنتان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آپ نے نماز کو مکمل کی۔ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اتنا کہا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ 3 بار آپ نے جملہ فرمایا کہ اللہ ان قریشیوں کو تو پکڑ لے، ان سے تو نپٹ لے، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریشیوں سے تو نپٹ لے۔ یہ جملہ سننا تھا، سارے جو بھی ہنس رہے تھے ایک دم مان پڑ گئے، ٹھنڈے پڑ گئے۔ ان کو یقین تھا کہ خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، چنانچہ سمجھ گئے کہ معاملہ ٹیڑھا ہو گیا، اور ان پر یہ بات بہت گرا ہوتی کہ معاملہ بہت بڑھ گیا۔ اللہ سے فریاد کر دی گئی، بد دعا کر دی گئی۔ چنانچہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک ایک کا نام لے کر کے، ایک ایک کا نام لے کر کے آپ نے بد دعا کیا اور کہا اللہم علیک بابی جہل، اللہم علیک بعتبہ بن ربیعہ، اللہم علیک بشیبہ بن ربیعہ۔ اس طریقے سے تمام لوگوں نے جو 7 لوگ تھے، 7 کا نام لیا کہ اللہ ابو جہل سے نپٹ لے، اے اللہ عتبہ بن ربیعہ سے نپٹ لے، اے اللہ شیبہ بن ربیعہ سے نپٹ لے، اے اللہ عتبہ بن ابی معیط سے نپٹ لے، اے اللہ ابی بن خلف سے نپٹ لے۔ ان تمام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فریاد کی کہ ان سے تو نپٹ لے، چنانچہ اللہ رب العالمین ان سے نپٹا۔ عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوالذی بعد محمد بالحق، قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا، یہ جن کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، یہ تمام کے تمام بدر کے میدان میں قتل ہوئے، اور قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو گھسیٹ کر کے بدر کے کنویں میں ڈالا گیا تھا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا سمجھتے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا تو اس چیز کو تم پہنچ گئے، ہم تو پہنچ گئے۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا تمہیں فتح و نصرت ملے گی، مجھے مل گئی، کیا تم کو بھی ملی؟ بہرحال اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے دشمنوں سے تجھے نکال دیا۔ یہ 3 واقعے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پہلا واقعہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کوشش کیا کہ آپ کے گردن کو روک دیں۔ دوسرا واقعہ کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط نے آ کر کے آپ کے گردن میں کپڑا ڈال کر کے آپ کے گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ تیسرا واقعہ کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کی حالت میں گاڑی کو ڈھیل ڈالیں گے۔ سوال یہ 3 واقعہ، تینوں پیش آئے نماز کی حالت میں، اور آج کا مسلمان نماز کیا اس کی نماز کا کیا حالت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 3 معاملہ کیا گیا، تینوں نماز کی حالت میں۔ اگر نماز اتنی ہلکی ہوتی، اتنی معمولی ہوتی جتنا ہم سمجھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھر میں پڑھ سکتے تھے، یا یہ جماعت نماز پڑھنا، بغیر جماعت کی نماز پڑھنا، تنہا نماز پڑھنا اگر مشروع ہوتا، جائز ہوتا، یا اس میں چھوٹ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں آنے کی کیا ضرورت؟ ان پریشانیوں کو جھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں، نماز کا ایک مقام، نماز کا ایک طریقہ ہے، اور نماز کا ایک طرز اور اس کا وقت ہے، اس کو اسی وقت میں ادا کیا جائے گا، اسی طریقے میں ادا کیا جائے گا، اسی جگہ میں ادا کیا جائے گا۔ نبی نماز کی وجہ سے، نماز کی حالت میں بچایا جائے، اور مسلمان نماز چھوڑ کر کے آرام کرنا، اور فخر ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں، اور ہم نبی سے عشق کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، اور غیر کو نبی سے ایسا ویسا۔ سوال یہ ہے کہ اگر واقعی محبت ہے تم بھی نماز پڑھو، کچھ نہیں، تم کو مارا نہیں جائے گا، تمہارے گلے کو نہیں گھونٹا جائے گا، تم پر اوجھڑی نہیں ڈالی جائے گی، تمہارے گردنوں کو نہیں ڈالا جائے گا، صرف نماز کو پڑھو۔ ایک اللہ کے سامنے سر جھکا، اور بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں ان کے پاس بھی ان کی طرح جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی سر لات و عزا کے سامنے جھکا دیتے، وہی سر منات کے سامنے جھکا دیتے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا؟ وہاں کا معاملہ صرف یہی تھا کہ یہ سر ایک اللہ کے سامنے کو جھک رہا ہے، لات و منات کے سامنے کیوں نہیں جھکتا، اور جو عزا کے سامنے کیوں نہیں جھکتا؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھکاتے تو یہ نوبت نہ آتی، پتہ یہ چلا کہ نماز اور سجدے ہو گئے صرف اللہ کے لیے، کسی اور نہیں ہو۔ اور جو لوگ کرتے ہیں بھائیوں غلط ہے، نبی کے طریقے سے ہٹتے ہیں، نبی کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹتے
ہیں, نبی کے نقشے قدم پہ ہٹ رہے ہیں. اگر واقعتاً نبی سے محبت ہے تو نبی جیسی نماز پڑھو. نبی جہاں نماز پڑھتے تھے مسجدوں کا اہتمام کرو, مسجدوں میں آ کر سجدے کرو, مسجدوں میں آ کر کے جماعت کا اہتمام کرو. گھروں میں یا نماز نہ پڑھنے کی جو ہماری عادت ہے اس کو چھوڑ. کتنے بھائی ہیں فجر کی نماز بس سوئے, نبی نماز میں بات آئے اور امتی نماز چھوڑ کے سو جائے. اگر واقعتاً کچھ ایمان ہے, کچھ غیرت ہے ایمانی, تو اپنے آپ کو جگاؤ, بیدار کرو, جھنجھوڑو. یہ ہمارا نبی نماز کے لیے مار کھا رہا ہے, جس پر ہمیں تکلیف ہے, جس پر ہمیں رنج ہے, جس پر ہمیں غم ہے, ہمیں رونا آتا ہے, تو کم از کم اگر یہ معاملہ ہے تو ہم جا کے نماز کو پڑھ لیں. جس نماز کے لیے معاملہ ہو رہا ہے اس نماز کو ترقی کر لیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے, آج موقع نہیں کہ نبی کو جا کے بتا لیں, آج موقع نہیں کہ ابو جہل سے جا کے انتقام لے لیں. کم از کم اتنا تو کر سکتے کہ آپ کی مشن کو آگے بڑھائیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا. ایک اور واقعہ رہتی ہے جو مسند احمد کے ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو لہب کا لڑکا عتیبہ بن ابی لہب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی کوشش کی, مارا اور مارنے کے بعد آپ کے قمیص کو پھاڑ دیا. قمیص کو پھاڑنے کے بعد آپ کے چہرے مبارکہ پر تھوکنے کی کوشش کی اور تھوکا, لیکن اللہ رب العالمین نے بتایا یعنی تھوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر نہیں پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس حالت کو دیکھ کر کے یعنی مار کھانے کے بعد, قمیص پھٹ جانے کے بعد اور کسی طریقے سے اس نے تھوکا یعنی ذلت کی انتہا ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا اللہم صل علیہ قلب من خلال, اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی ایک کتا مسلط ہوگا. جرم کیا تھا؟ نبی کو ستا رہا تھا, نبی پر ظلم ہو رہا تھا, نبی کے ساتھ مارپیٹ ہو رہی تھی, نبی کی بے حرمتی کی جا رہی تھی, نبی کے چہرے مبارکہ پر تھوکا جا رہا تھا. کس لیے؟ دعوت حق کا. ایک اللہ کی پوجا اور عبادت کی بات کر رہے تھے, ایک اللہ سے مانگنے کی بات کر رہے تھے, ایک اللہ کے سامنے سروں کو جھکانے کی بات کر رہے تھے. اس کی وجہ سے آپ کے چہرے مبارکہ پر تھوکا جا رہا تھا. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علیہ سلم میں کھلائے, اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی ایک کتا ایسا مسلط کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی اور یہ بدعا قبول ہوئی. اور کیسے قبول اس کو بھی سنتے چلے. یہی شخص عتبہ بن ابی لہب, یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ سنا انہوں نے بدعا کی, گھبرا گیا اور گھبرانے کے بعد یہ اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ حالت میں رکھنا چاہتا تھا. کہیں طرح سفر نہیں, کہیں طرح سونا جاگرا نہیں, جہاں بھی رہتا چار آدمی کے درمیان رہنے کی کوشش کرتا. چنانچہ ایک موقع پہ اس نے شام کا سفر کیا, تجارت کے شام گیا. وہاں مقام زرقا ایک نام ہے, وہاں جگہ ہے. وہاں پہنچنے کے بعد لشکر نے پڑاؤ ڈالا. جب لشکر نے پڑاؤ ڈالا, اسی لشکر میں قافلے نے پڑاؤ ڈالا, اسی قافلے میں یہ بھی تھا عتیبہ بن ابی لہب. چنانچہ ایک شیر آیا اور ایسے قافلے کو چکر لگا کے چلا. ایک شیر آیا, اس نے قافلے کو جو وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اس کے ایک دن چکر لگایا اور چلا گیا. اس نے جب دیکھا تو کہا ہائے میری موت, ہائے میری بربادی, یہ مجھے پھاڑ کھائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ محمد نے بدعا کی. یعنی سوچو ان کو محمد پر کتنا اعتماد تھا. اسلام نہیں لا رہے ہیں, پیروی نہیں کر رہے تھے, ایمان نہیں قبول کر رہے تھے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے بدعا کی ہے. جہاں سے بدعا پوری ہو جائے گی, ایک شیر نے صرف چکر لگایا اور چکر لگا کر چلا گیا. اتنا دیکھنے ہی کہہ دیا ہائے میری بربادی, ہائے میری موت, یہ مجھے پھاڑ کھائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے محمد نے بدعا کی. ان کافروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتماد ہے, مسلمانوں کو بھی ہے نہیں. کافروں کو نبی کی بات پر اتنا اعتماد ہے کیا سے بدعا کی ہے. ایک شیر کو دیکھا تو مان لیا کہ میری موت آ گئی. کیا مسلمانوں کو اپنے نبی پر جن کا کلمہ پڑھے, جن پر ایمان لائے, جن سے محبت کا دعویٰ کرے, اتنا ہی اعتماد ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ نہ بولو,
تجارت کرو گے، جھوٹ بولو گے، برکت ختم ہو جائے گی، اللہ نے فرمایا۔ لیکن آج مسلمان امت محمدیہ میں ایک وقت نبی پر ایمان لانے والا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اس کا کہنا ہے کہ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے تب تک تجارت نہیں ہوگی، نبی کہتے ہیں برکت نہیں ہوگی، ہلاک ہو جاؤ گے، مال برباد ہو جائے گا، اور امتی کہتا ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ وہی میں نے کہا، ایک مثال میں دی، ایسے بہت سارے معاملات ہیں، آپ غور کرتے چلے جائیں، جہاں پر نبی کا فرمان کچھ ہوتا ہے، نبی کا بتایا ہوا طریقہ کچھ ہوتا ہے، اور مسلمان اس کی اپوزٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے یہی چل رہا ہے، یہی رسم ہے، یہی چل رہا ہے، اس کے پیچھے پڑا ہے۔ تو ایک کافر کو، اللہ کے دشمن کو، اللہ کے نبی کے دشمن کو، اللہ کے نبی کو ستانے والے کو، اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکنے والے کو، نبی کی بات پر اتنا اعتماد، ایک شیر نے ٹکر لگایا، اس کو اعتماد ہو گیا کہ اب میری موت آ گئی۔ کیوں؟ نبی نے بددعا کی، چنانچہ واقعتاً اس کی موت آئی، اور لوگوں نے جب دیکھا کہ شیر نے چکر لگایا تو اس کو سب سے بیچ میں رکھا، جانور جو اونٹ وغیرہ جو کنارے کنارے، اور پھر تمام افراد بیچ میں اس کو لے جایا، کچھ اس کو ہونے نہ پائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تم چاہے جتنا عبادت میں چلے جاؤ، 7 محل کے اندر، 7 کمروں کے اندر، 7 دروازوں کے اندر چھپ جاؤ، اللہ کی موت آئے گی، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی ہو موت آ جائے، چاہے کتنا عبادت میں چلے جاؤ۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں لوگوں کہ اگر مسلمانوں کو جتنے بھی ستایا ہے، چاہے جتنی عبادت میں رہے، چاہے جتنی سیکورٹی رہے، اگر اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو، اللہ کے دین کو انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو ہلاک ہوں گے، وہ رسوا ہوں گے، وہ ذلیل ہوں گے، پہلے بھی ہوا ہے اور آج بھی ہوگا، یہ اللہ کا قانون، جس نے بھی کیا تھا اس کا بھی یہ معاملہ ہوا۔ اور ہندوستان بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں کہ اللہ سے مساجد کے ساتھ، بے غربتی کو کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایسا کیا، ان کی لاشوں پر ایسا ہوا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، مسلمانوں سمجھ کرو، تم کو بھی ایسے ستایا جاتا ہے، تم کو بھی ایسے ابھارا جاتا ہے کہ تم کچھ غلط کرو، ہم کو موقع ملے، کبھی نبی کے ساتھ جو حرمتی کر کے، کبھی تعالیٰ کے ساتھ، کبھی قرآن کے ساتھ، کبھی مسلمانوں کے ساتھ۔ اور میں پہلے بھی کہوں، آج بھی کہتا ہوں، الیکشن کا ماحول ہے، مزاج کو ٹھنڈا رکھو، لوگ کروانا چاہتے ہیں، مزاج کو ٹھنڈا کرو، اور ظلم ہو تو چھوڑ دے دینا، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور کہہ دینا اے اللہ نمٹنے اس سے، اللہم صلی علیہ وسلم، اپنے کتوں میں سے کتا سے مسلط کر دیں۔ چنانچہ اللہ نے مسلط کیا، وہ سب گھیرے میں لے کر کے 400 جانور ہیں، اور اس کے بعد افراد میں 20 میں اس کو سنا ہے، اللہ رب العالمین کا کتا شیر، اس نے رات میں سب کو سونگتے سانگتے گیا، اسی کو کپڑا اٹھایا لے کے کھا دیا۔ اللہ کا نبی کے چہرے پر تھوکنے والا، نبی کے چہرے پر تھوکنے والے کی ضرورت اللہ رب العالمین کا شکرانے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کو ستایا گیا، نبی کو پر ظلم و ستم کیا گیا، آپ کے چہرے مبارکہ پر تھوکا گیا، اور آپ کو مارا گیا، آپ کو کھاڑا گیا۔ اور ذرا سا دیکھیں ان حالات میں واقعات بہت سے مسلمانوں ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے، میں پہلے بھی کہا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ سیرت کی کتابوں کو تھام لو، تھوڑا سا خود پڑھنے کی کوشش کرو، جو لذت آپ کو ملے گی پڑھنے کی وجہ سے وہ لذت بتانے نہیں آتی، آپ خود پڑھو گے، غور کرو گے، جو مزہ آئے گا، جو ہمیں عبرت کی بات معلوم ہوگی وہ بتانے میں نہیں آتی، جہاں کا پڑھنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں بھی اللہ نے کبھی بھی آپ کو چھوڑا نہیں، اور ہمیشہ تسلی دینے کی کوشش کی۔ ایک واقعہ اور بھی دوسری بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے، اور آنے کے بعد یہ مسلم احمد کی روایت کہ حضرت جبرائیل آئے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خون میں لطپت ہے، پوچھا کیا بات ہے، یہ حالت کیسے ہو گئی؟ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فعلا بی ہؤلاء فعلوا، ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے سب کر رہے ہیں۔ چنانچہ کہا کہ میرے ساتھ ان لوگوں نے ایسا ایسا معاملہ کیا، یہ خون جو بہ رہا ہے ان لوگوں نے ایسا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی پریشان تھے کہ اللہ سوچو کہ اللہ کے پیغام کو عام کرنے نکلے ہیں اور یہ سزائیں ان کا بھی دی جا رہی ہیں،
یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اللہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نبی کیا میں آپ کو کوئی نشانی نہ دکھا دوں، اللہ کی کوئی نشانی کوئی معجزہ نہ دکھاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وادی کے پیچھے ایک درخت ہے، جب دیکھ لیا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلائیے، اس درخت کو جو وہاں اس کو بلائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فناداها اس درخت کو بلایا، وہ درخت آیا حتی قام بین یدیہ، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرھا، اس کو حکم دو لیسجد، اس کو حکم دیجیے کہ واپس چلا جائے۔ چنانچہ آپ نے کہا واپس ہو جاؤ، وہ واپس چلا جائے، اپنی جگہ جائے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا، کہا حسبی میرے لیے کافی۔ کیا مطلب؟ یہ تسلی دینے کے درمیان کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ کا کمال آپ کا جذبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ انسان آپ کی اتباع کرے نہ کرے، انسان آپ پر ایمان لائے نہ لائے، یہ درخت ہیں، یہ آپ پر ایمان لانے کو تیار ہے، یہ آپ کے اشاروں پہ ناچنے کو تیار، آپ کے بلاوے پر آنے کو تیار ہے، لہذا آپ غم نہ کریں، یہ آزمائش 10 دنوں کی آزمائش ہے، لہذا ایک وقت ایسا بھی آئے گا یہ تمام آزمائشیں چھٹ جائیں گی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ اللہ کا ساتھ ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور اللہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہا تھا، حسبی اللہ میرے لیے کافی ہو گیا، تمام غم تمام رنج تمام خوشو منال ختم، تمام تکلیفیں بھول گئے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا، لیکن کیوں کیا گیا پہلے بتایا، وہ یہ کہ آپ صرف ایک اللہ کی طرف بلانے کا کام کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ مار کھا رہے ہیں۔ کیا ہم امتی جس پر یہ فریضہ عائد ہوا کہ وہ بھی یہی کام کرے، یعنی اللہ کے پیغام کو عام کرے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے؟ کیا ہم امتی بھی کبھی ایسا کوئی کام کیے جس میں ہم کو مار پڑی؟ پوری زندگی تمام لوگ، پڑھنے والے نہ پڑھنے والے، عبادت کرنے والے نہ کرنے والے، پنج وقتہ نمازی 3 وقتہ نمازی، تمام لوگ اپنے بارے میں غور کریں کہ کیا ہم نے کوئی ایسا کام دین کے لیے کیا جس میں ہمارے ساتھ ایسا کوئی تھوڑا سا معاملہ کیا گیا؟ نبی کا گلا گھونٹا گیا، نبی کے گردن کو موڑنے کی کوشش کی گئی، روکنے کی کوشش کی گئی، اوجھڑی ڈالی گئی، آپ کو لہولہان کیا گیا، آپ پر تھوکا گیا، آپ کے کپڑے کو پھاڑا گیا، یہ تمام چھوڑ دو، ان سے کم تک کوئی ایسی بات بتاؤ جو آپ کو صرف اس لیے، آپ کو مجھ کو تمام لوگوں کے لیے اس لیے وہ انجام پایا کہ ہم نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ پوری زندگی کی بات کرتے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، 50-60 جو بھی ہے، سب لوگ اپنے بارے میں غور کریں کہ کوئی ایک بات، کوئی ایک واقعہ ایسا آیا ہو جس میں ہمارے ساتھ ایسا کچھ معاملہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ ہم نے کیا اس لیے، ہم نے تو ہمیشہ مصلحت سے کام لیا، یہ ایسا کام کرو کہ ہم کو کوئی کچھ نہ کہے، ہاں تم نماز پڑھو، یہ کرو، یہ بھی کرو، لیکن یہ نہ بولو کہ نماز نہیں پڑھو تو ایسا ہوگا، نماز نہ پڑھنے والا ایسا ہے، تم نماز نہیں پڑھو گے ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، تمام چیزیں ہم نے کبھی نہیں کیا۔ غیروں میں چھوڑو، اپنے گھروں میں ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ڈر ہے، یہ ناراض، وہ ناراض، یہ ناراض، وہ ایسا کہے گا بڑا نمازی ہو گیا، بڑا دیندار ہو گیا، بڑا دعوت و تبلیغ والا ہو گیا، بہت قرآن و سنت والا ہو گیا۔ ہم خود ڈرتے ہیں، اپنی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں کرتے، جبکہ ہم ہنستے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہم سچائی کرتے ہیں۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے، ہم کبھی ضرورت نہیں کرتے کہ بولے بھائی جھوٹ نہ بولو، اس غلط ہے، ہم نہیں کہتے، تعلقات بڑھنے لگتے ہیں ہمارے۔ تمہاری جو اللہ کے نبی سے محبت ہے کچھ تو کرنا چاہیے، ہمیں کچھ تو اقدام کرنا چاہیے، اور کچھ نہیں تو اپنے گھروں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں حاضر ہیں، ایک دینی کام میں شریک ہیں، دین کی بات کو سن رہے ہیں، نبی کی سیرت کے بارے میں سن رہے ہیں۔ اس میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں غلط چیزیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم کہیں اور نہ جائیں، اپنے گھر کے اندر اپنے سب سے جو قریبی ہے اس کی اصلاح،
اس سے بولے کہ آپ یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے، ورنہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا رشتہ ختم، ایک دم اس پر آ جاؤ، نبی کو مارا جائے اس پر، اگر ہمارا رشتہ ختم ہو تو کون سی بڑی بات ہے؟ بھائیو غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم تمام کو زندگی گزارنے والا بنائے، گزارنے والا بنائے، جیسے آپ نے تبلیغ کی، اللہ کے پیغام کو عام کیا، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس دعوت کو عام کرنے کی کوشش کریں اور ہمیں بھی اجر و ثواب ملے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔